اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ رعد آیت نمبر 32 and 33، سیکشن نمبر 5 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. رکوع نمبر 5 یعنی 5واں رکوع. 32 اور 33 آیت پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 32، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، تو یقیناً وَلَقَدْ پہلے بھی، یعنی اس طرح سے پہلے بھی ہو چکا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، استہزاء کا مطلب ہے مذاق اڑانا. تو پہلے بھی استہزاء برسول، رسولوں کی مذاق اس طرح سے پہلے بھی اڑ چکی ہے. بہت مذاق اڑاتے تھے لوگ. نوح علیہ السلام جو پہلے رسول دنیا کے، ان کی کتنی مذاق اڑا رہے تھے. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے، من قبلی کا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی مذاق اڑا کرتی تھی. وَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو کافر ہیں، unbelievers، ان کو مطلب میں نے مہلت دی. یعنی اللہ کہتا کہ میں نے پھر ان کو رسپائٹ دیا، مہلت دی تاکہ وہ سدھرتے ہیں کیا. ثم اخذتهم، اس کے بعد پھر میں نے ان کو پکڑا، یعنی عذاب میں پکڑا، seized in punishment. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، تو کیسی تھی میری وہ پکڑ. اللہ پوچھ رہا ہے تو پھر کیسی تھی میری وہ پکڑ، یعنی کتنی بھیانک، کتنی مطلب ٹیریبل. اللہ کا مطلب بدلہ لینا. Mocked were many messengers before you, but I granted respite to the unbelievers. And finally I punished them. Then how terrible was my requital. اس کی جو نوٹ ہے 1850. The punishment was in many cases deferred. یعنی بہت سارے کیس میں سزائیں جو ہے یا تو اللہ اس کو تاخیر کرتا تھا، ڈیلے، اور یا پھر اس کا مطلب تھوڑا اس کو پوسٹ پون کر دیتا تھا. ٹھیک ہے، ابھی نہیں، بعد میں آئے گی. بٹ وین اٹ ڈڈ کم، لیکن جب وہ آئی، وہ عذاب، وہ سزا آیا، مطلب سزا جو ہے آئی اور عذاب جو ہے وہ آیا، پنشمنٹ آئی. ہاؤ ٹیریبل اینڈ ایگزمپلری اٹ واز، تو کتنی وہ مطلب بھیانک تھی، خوفناک اور ایگزمپلری تھی، اس لیے کہ اس کی مثال پھر لوگ دیتے تھے. مثالی، اگر نوح علیہ السلام کی بھی بہت مذاق اڑ رہی تھی تو وہ جو تھا ڈیلیوج، وہ جو طوفان جو تھا، کیا وہ آج تک یاد نہیں کیا جاتا؟ بن گیا نا مثالی. ایسے ہی باقی سب کو لے لو، عاد، سمود، اور پھر وہی سب شعیب علیہ السلام، ان کی لوط علیہ السلام کی قوم، اور پھر فرعون، سب مثالی ہیں، بالکل ایگزمپلری ہے. آیت نمبر 33، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. افمن، تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے تو کیا وہ، افمن ہوا، تو وہ جو ہے، یعنی اللہ خود، اللہ اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے، افمن ہوا قائم، جو کھڑا ہے، یعنی کہ مطلب مینٹین کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، ہر چیز کو ہر بندے کی کر رہا ہے وہ. تو افمن ہوا قائم علی کل نفس، تمام نفس جتنی بھی ہے، ہر سول،
ہر جان کے اوپر اللہ بالکل اس طرح سے قائم ہے، کھڑا ہے، اور ان سب کی وہ برابر مینٹین کر رہا ہے، ان سب کی دیکھ بھال کر رہا ہے وہ. تو افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، وہ جو کچھ بھی کسبت کا مطلب ہے وہ جو کمائی کر رہے ہیں، یعنی کہ بھلائی کی کمائی یا برائی کی کمائی ہے، تو وہ جو بھی کسب کر رہے ہیں، وہ جو جانے ہیں جو ان کی، تو وہ کسبت یعنی جو بھی وہ کمائی کر رہے ہیں، ان کمائیوں کے ساتھ اللہ ان نفسوں کے پاس کھڑا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی ایک ایک چیز کو اس نے بالکل وہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کرتوتیں کی ہے اور کیا کیا کمائی کی ہے. یہ آیت کا سوچو ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں اللہ پاک نے کتنی بڑی بات بولا ہے کہ وہ خود ہے جو ہر جان کے اوپر کھڑا ہے، وہ خود ہی گواہ ہے، اور وہ خود ہی ان کے سارے کرتوتوں کو، ان کے سارے کاموں کو جانتا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، تو کیا تم بناتے ہو اسی اللہ کے لیے شریک، پارٹنرز، تم ایسوسیٹ کرتے ہو پارٹنرز. قل، اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے، سموہم، ذرا ان کے نام بتاؤ. ام تنبئونہ، اور کیا تم خبر دو گے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تم مجھے بتاؤ گے، بما لا یعلم فی الارض، کہ میں یعنی جیسے یعنی اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے، اور تم مجھے بتاؤ گے، اس کی خبر تم مجھے دو گے. یو ول انفارم می. تو یہ اللہ کا یہ کہنا کہ تم مجھے کیا خبر دے سکتے ہو، میں تو ہر نفس کے ساتھ ہوں، اس کے تمام اعمالوں کے ساتھ ہوں. یعنی ایک ایک چیز جو بندہ کرتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ وہاں پر اس کی ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے خبر دو گے کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے. ام بظاہر من القول، اور یا تو پھر تم خالی شوبازی کر رہے ہو، ایسی دکھاوے کا جھوٹا قول، تمہارے ورڈز جو ہے وہ جھوٹے ہیں، یعنی کہ تم جو ہو ایک دکھاوے کی جھوٹے بول رہے ہو کیا. بل، اللہ کہتا نہیں، بل زین للذین کفروا مکرہم، مگر نہیں، یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، کفروا، یہ جو کفر کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کی نظر میں بہت خوب گیا ہے، یعنی ان کو بہت پلیزنگ لگتا ہے ان کا مکر، یعنی ان کی مکاری، ان کی پلاٹنگ، جو بھی وہ کرتے ہیں پلاٹنگ، تو وہ پلاٹنگ ان کے لیے بہت سج گئی، زینا، سج گئی. زینا کا مطلب ڈیکوریٹ ہونا کے مطلب، اور بہت جس سے بندہ بہت پلیز ہو جائے. تو اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ جو بھی بکواس مطلب جھوٹے بکواس کر رہے ہیں، نہیں، مگر کیا ہے کہ جو کفر کرنے والے جو ہیں ان کی نگاہوں میں ان کا مکر جو ہے وہ بڑا مطلب پلیزنگ ہے، بہت، اس سے بڑے وہ خوش ہے. بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، لیکن اب ان کے لیے جو سبیل ہے اصلی، جو السبیل ہے نا، ال ہے نا اس میں، تو وہ ہے اللہ کا راستہ، حق کا راستہ، ٹروتھ کا راستہ، یعنی وہ اللہ کا دین کا راستہ. اس کے لیے اللہ کہتا ہے وَسُدُّوا، ان کو روک دیا، وہاں پہ سٹاپ لگا دیا گیا کہ تمہارے لیے یہاں پر روک تھام لگا دی گئی، تم آگے نہیں بڑھ سکتے. وَسُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، ان کے لیے اس راستے پہ روک تھام لگا دیا گیا کہ وہ اس راستے پہ نہیں جا سکتے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، تو جس کو اللہ یضلل اللہ، اللہ نے جس کو گمراہی پہ ڈال دیا، بھٹکنے کے لیے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، تو اللہ نے جس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، فَمَا لَهُ مِنْ، تو اس کے لیے کون آئے گا ہاد یعنی ہدایت دینے والا. اگر اللہ نے جس کو بھٹکنے پہ چھوڑا ہے تو کیا کوئی اور آ سکتا ہے جو اس بندے کو ہدایت دے اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ نے اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑا، جا تو گمراہی پہ جا.
تو اب اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اللہ سے کوئی ہے کیا نعوذ باللہ پاورفل؟ is then he who stands over every soul and knows all that it does. Is like any other? And yet they ascribe partners to Allah. Say, but name them. Is it that you will inform him of something he knows not on earth? He or him جو ہے اللہ کے لیے ہے. اور is it just a show of words? نمائش الفاظوں کی. Nay, to those who believe not, their devising seems pleasing, but they are kept back thereby from the path. And those whom Allah leads astray, no one can guide. Astaghfirullah. تو یہاں پر اس کی جو نوٹس ہے، دو نوٹس ہیں، 1851 and 1852. You have but to name your false gods. تمہیں تو صرف اپنے وہ جھوٹے جو تمہارے معبود ہیں ان کے نام بتاؤ. And you will see that they are nothing but names. اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو نام تم نے ان کے رکھے وہ نام ہی نام ہے. There is no reality behind them. ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کسی بت کو بنا کے کھڑا کر دیا جو بھی ہے تو اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. Whereas Allah is the one great reality. اللہ تو وہ ایک واحد بہت بڑی حقیقت ہے. He penetrates everything through and through and knows all things. اللہ تو ہر چیز کے بالکل اندر جذب ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے، باریک سے باریک. دل کے کسی کونے میں کہیں تم کچھ سوچ رہے ہو وہاں بھی اللہ تو پینیٹریٹ ہے اور دیکھ رہا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے دماغ کی گتھی میں کیا چل رہا ہے. knows all things. اللہ سب کچھ جانتا ہے وہ. Do you dare to tell him? تو کیا تم اتنی تمہاری مجال کہ تم اس کو بتاؤ گے اللہ کو of something on earth that he does not know. یعنی زمین کے اوپر کوئی ایسی بات جو اللہ نہیں جانتا. یعنی وہ جو ہر چیز میں جذب ہے، وہ ہر چیز کے اندر ہے، وہ بالکل اس کو ہر چیز کی خبر ہے. تمام اعمال جو کما رہے وہ بھی اس کو خبر ہے. تو کیا تم بتاؤ گے اس کو تمہاری یہ مجال؟ اور is it just a trick or a show of words؟ یا پھر وہ تمہاری کوئی چال ہے اور یا تو پھر الفاظوں کی نمائش. بولتے جاؤ بڑے بڑے الفاظ، بڑے بڑے ورڈز، شو بازی. 1852 نوٹ جو ہے اس میں ہے all pretenses and fancies seem attractive to their inventors. جو لوگ بھی یہ چیز ایجاد کرتے ہیں تو ان کا وہ دکھاوا، ان کا وہ مکر، جو چیز کا وہ خیال بنا رہے، گمان کر رہے ہیں، وہ اس کے بنانے والے کے لیے تو وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہے نا کہ وہ ہو دیکھا وہ کتنا اچھا بنایا ہم نے. But alas, they are a great obstruction to the path of religion and truth. لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو دین کا جو راستہ ہے اور سچائی کا جو راستہ ہے، حق کا، اس پر یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. لوگ جو انہوں نے اپنے بنا کے رکھے نا فینسیز وغیرہ، جو بھی ان کے گمان و خیال میں جو کچھ بھی ہے، کوئی بھی جس کو تم نے بنا کے رکھا ہے کہ یہ بت اور یہ فلانی دیوی دیوتا جو بھی ہے، وہ رکاوٹ ہے سچے دین کے سامنے. However, if by their contumacy they have cut themselves off from Allah's grace، تو لیکن اگر وہ اپنی ہٹ دھرمی، اپنی سرکشی کی وجہ سے، ضد جیسے ریبیلیسنس ان کا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے دور کر لیا ہے، کاٹ دیا، بلکہ دور نہیں کیا، کاٹ دیا. اب بتاؤ who can guide them؟ تو کون ہے جو ان کی ہدایت کرے گا؟ اللہ کا فضل جس پہ سے ہٹ گیا، اب اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ کوئی رشتہ دار،
کوئی تمہارا دوست، احباب، یا کوئی تمہارا بت یا تمہارا معبود، کوئی بھی نہیں کر سکتا تمہاری ہدایت. Who can guide them or reclaim them from their errors؟ یا انہوں نے جو بھی گناہ کمائے ہیں، غلطیاں کی ہے، اس پر سے ان کو واپس لائے. یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا. اللہ سے تو تم نے کاٹ لیا اپنے آپ کو، تو اب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے.